الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اس کتاب میں ہم نے اب تک یہاں تک پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے حیوان، یاء کے فتحہ کے ساتھ حیوان۔ حیوان کا معنی ہے جانور، اور اس کی جمع آتی ہے حیوانات، یاء کے سکون کے ساتھ حیوانات۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے الیف۔ الیف کا معنی ہے پالتو، اور جمع اس کی الائف آتی ہے۔ اس کے بعد متوحش، متوحش کا معنی ہے جنگلی جانور۔ اس کے بعد ہے مفترس، مفترس کا معنی ہے درندہ۔ اس کے بعد ہے بقرۃ، بقرۃ کا معنی ہے گائے، اور جمع اس کی بقر، اور بقرات آتی ہے۔ اس کے بعد ثور، ثور کا معنی ہے بیل، اور اس کی جمع ہے اسوار اور ثیران۔ اس کے بعد ہے عجل، عجل کا معنی ہے بچھڑا یعنی گائے کا بچہ، اور اس کی جمع آتی ہے عجول۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے شاۃ، شاۃ کا معنی ہے بکری، اور جمع اس کی شیاہ اور شاء آتی ہے۔ اس کے بعد فرس، فرس کا معنی ہے گھوڑا، اور اس کی جمع ہے افراس اور فروس۔ اس کے بعد ہے حصان، حصان کا معنی بھی گھوڑا ہوتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے حصن اور احسنۃ۔ اس کے بعد ہے مہر، مہر کا معنی ہے گھوڑے کا بچہ، اور اس کی جمع آتی ہے امہار، مہار اور مہارت۔ اس کے بعد ہے خروف، خروف کا معنی ہے بکری کا بچہ، اور اس کلمہ کی جمع خراف، اخرفۃ اور خرفان آتی ہے۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے کبش، کبش کا معنی ہے مینڈھا، جیسا کہ یہ تصویر ہے مینڈھے کی۔ اسے اردو زبان میں مینڈھا کہا جاتا ہے، اور عربی میں کبشن کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے اکبشن، اکباشن، کباشن اور کبوشن۔ اس کے بعد ہے ضأن، ضأن کا معنی ہے بھیڑ، جیسا کہ یہ تصویر ہے بھیڑ کی۔ اسے اردو زبان میں بھیڑ کہا جاتا ہے، اور عربی میں ضأن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے غنم، غنم کا معنی بھی بکری ہوتا ہے، جیسے کہ شاتن کا معنی بکری ہوتا ہے، تو غنم کا معنی ہے بکری، اور اس کلمہ کی جمع آتی ہے اغنام اور غنوم۔ اس کے بعد ہے کلب، کلب کا معنی ہے کتا، اور اس کلمہ کی جمع آتی ہے کلاب اور اکلب۔ اس کے بعد ہے کلبۃ، کلبۃ کا معنی ہے کتیا، اور اس کی جمع کلبات آتی ہے۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے جرون، ایسے یہاں پر جرون لکھا ہوا ہے، تو جرون نہیں بلکہ جرون ہونا چاہیے جیم کے کسرہ کے ساتھ۔ تو جرون کا معنی ہے کتے کا بچہ، اور جمع اس کی جراء، اجرن اور اجراء آتی ہے۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے ہرن، ہرن کا معنی ہے بلّا، اور جمع اس کی ہرارتن آتی ہے۔ اس کے بعد قطۃ، قطۃ کا معنی ہے بلی، جس کی جمع قطاۃ آتی ہے۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے فارن، فارن کا معنی ہے چوہا، اور اس کلمہ کی جمع فیران اور فئران آتی ہے۔ اس کے بعد جاموسن، جاموسن کا معنی ہے بھینس، اور جمع اس کی جوامیس آتی ہے۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے حمارن، حمارن کا معنی ہے گدھا، جو کہ ایک مشہور جانور ہے، اور اس کی جمع حمیر، احمرۃ، حمور اور حمرات آتی ہے۔ اس کے بعد بغل، بغل کا معنی ہے خچر، جو کہ یہ تصویر ہے خچر کی۔ اسے اردو زبان میں خچر کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں بغل کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ابغال اور بغال آتی ہے۔ اس کے بعد فیل، فیل کا معنی ہے ہاتھی،
اور اس کلمہ کی جمع افیال اور خیول آتی ہے۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے اسد، اسد کا معنی ہے شیر، اور اس کلمہ کی جمع آتی ہے آساد، اسود، اسد اور اسد۔ اس کے بعد ہے نمر، نمر کا معنی ہے چیتا، اور اس کلمہ کی جمع آتی ہے نمور اور انمار۔ اس کے بعد ہے سبع، با کے ضمہ کے ساتھ سبع، سبع کا معنی ہے درندہ، اور جمع اس کلمہ کی سباع، سبوع اور اسبع آتی ہے۔ اس کے بعد ثعلب، ثعلب کا معنی ہے لومڑی، اور اس کلمہ کی جمع آتی ہے ثعالب۔ اس کے بعد ہے قرد، قرد کا معنی ہے بندر، اور اس کلمہ کی جمع آتی ہے اقراد، قرود اور قردۃ۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے دب، دب کا معنی ہے ریچھ، جس کی جمع آتی ہے دباب اور دبابۃ۔ اس کے بعد ہے غزال، غزال کا معنی ہے ہرن، اور جمع ہے غزلۃ اور غزلان۔ اس کے بعد ہے جمل، جمل کا معنی ہے اونٹ، اور جمع ہے جمل، اجمال، جمال، اجمل، جمالۃ، جمالۃ اور جمالۃ، اور جمع الجمع ہے جمالات، 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 اور اسی طرح سے جمائل۔ اگلا کلمہ ہے ارنب، ارنب کا معنی ہے خرگوش، جس کی جمع ہے ارانب اور ارانن۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے ذئب، ذئب کا معنی ہے بھیڑیا، اور اس کی جمع ہے ذئاب اور ذؤبان۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے تمساح، تمساح کا معنی ہے مگرمچھ، اور جمع ہے تماسیح۔ اس کے بعد ہے خنزیر، خنزیر کا معنی ہے سور، اور جمع ہے خنازیر۔ اس کے بعد ہے ذنب، نون کے فتحہ کے ساتھ ذنب، ذنب کا معنی ہے دم، پونچھ، اور جمع ہے اذناب اور ذناب۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے ذیل، ذیل کا معنی بھی دم ہوتا ہے، اور اس کی جمع ہے اذیال اور ذیول۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے قرن، قرن کا معنی ہے سینگ، اور اس کلمہ کی جمع ہے قرون۔ اس کے بعد ہے حافر، حافر کا معنی ہے کھر، اور جمع ہے حوافر۔ اس کے بعد ہے خرطوم، خرطوم کا معنی ہے سونڈ، اور جمع ہے خراقیم۔